تیری زکات نہ دے میرا مالک میں علی دا وعدہ ہویا او آکھے میں علی دا بے شک آکھے لیکن میں علی آنا او میرا نہیں میں علی فرما رہا او میرا نہیں آواز توحید آندی ہو سی علی تینوں دا من لائے کام تو میرے نہیں کرتا محب ہے تیرا فرمانے لیکن نہ میرا مالک بے علی نماز میری نہیں پڑھتا روزہ میرا نہیں رکھتا واجبات میرے ادا نہیں کرتا مختصر تے تو آکھے او میرا نہیں لے علی پھر میں توحید کا بھی تیرے نال وعدہ ہویا تیرا میرا عہد ہویا عبدی کن مثلی دا تیرا میرا وعدہ ہو گیا علی نماز میری پڑھے روزہ میرا رکھے حج میرا پڑھے زکات میری دے ہر عمل میرا کرے جے دل وچ تیری محبت نہیں وہ میرا نہیں ہے نہیں آئے میرے آقا سجاد علیہ السلام سماعت کرو گا میرے مرشد سجاد علیہ السلام مکہ دے ایک آبے باہر کرے حج کا موسم ہے ایک صحابی ہے کون کھلو کہتے ہیں ماشاءاللہ مولا اس ٹائم تو بڑی رونق ہے حج کے دوران ماشاءاللہ کافی حج آئے بڑی اللہ کی تسبیح و تحلیل ہو رہی ہے لبیک لبیک ہو رہے اے اللہ سی حاضران لبیک یا اللہ اے شور سن کے نا میرے مولا فرما دے ہاں صحابی واقعی یار بہت رش ہے پھر دوبارہ اس نے یہ جملے کا تکرار کیتا مولا اے کی کتنے زیادہ حاجی تشریف فرما دے میرے مولا فرما دے کہ بس کر ہے مولا سرکار فرما دے بس کر مولا کیویں سرکار فرماتے ہیں ما اقل الحجیج وعدر الدجیج مولا فرماتے ہیں حاجی تھوڑے نہیں تے شور زیادہ ہے حاجی تھوڑے شور زیادہ میرے آقا تے کولو صحابی دست بدست انہیں کھلوگے ادب دی ہاتھ جوڑ کے مولا میری تجدو کا حد نظر ہے بہت زیادہ حاجی پچھلے سال کی نسبت جو آ رہے ہیں بہت زیادہ حاجی نے سرکار فرمائے میں نے تینوں فرمایا ہاں مولا میں تھوڑی کی وضاحت جانا سرکار فرمائے نے کہ تم وقت امام کو حقیقت حال جاننا چاہنا ہے آدھا ہاں مولا یہ جاننا چاہنا سرکار فرماتے نے پھر بیک میں دو انگوش کا درمیان جس وقت بیکا ہے اللہ مان کر کے آدھا مولا میں تیری امامت کی قسم ہے میں انسان تھوڑے نظر آئے حاجی کا دربار میرے انسان تھوڑے آئے ہیں میں تو مختلف شکلیں سے لوگوں کو نظر آ رہے ہیں سرکار فرمائے مولا یہ وجہ کیا ہے توجہ رکھنا مولا یہ وجہ کیا ہے سرکار اس کے پاس میں کہنے لے انا توجہ لے انا قلوبہم خالیۃ عن ولایتنا اہل الغیب اس واسطے تینوں حاجی تھوڑے نظر آئے نے اور شکلیں زیادہ نظر آئیاں نے انہاں دے دل وچ چوتھا بھی محبت کوئی نہیں آل محمد دے منن والے کوئی نہیں انہاں دے دل وچ چوتھا بھی محبت کوئی نہیں اس بندے نو پہلی چیز ہے کہ عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے دوسری چیز ہے کہ بندے دے اعمال اور افعال ویسے ہونے چاہیے نے جویں حقیقی خالق کائنات کے نمائندے چاہتے ہیں ساڑھے نال بات میں مطالبہ کرتے ہیں سانو بھی ویسا ہونا چاہیے جو علی مرتضی چاہتے ہیں میرے مولا کا فرمان ہے نحج البلاغہ وچ پڑھیا او ساڈے شیعو ساڈے واسطے باعث عزت بنو جس معاشرے وچ رہ رہے ہو تو جس گلی وچ موڑ وچ چوک وچ جاویں تے تیرے پیچھوں اشارہ کر کے مخالفت کی جماعت رکھے وہ علی والا جا رہے ہیں کردار ایسا ہونا چاہیے آپ نے معاشرے میں ایام آزاد بڑی مہربانی پیغام محبت نال سن لیتے ہو میری کتنی علمی وسعت نہیں ماشاءاللہ ایک مرکز ہے صبح 7 کو لے کے رات 10 11 12 تک اس سلسلہ زبانی میں چل رہے خالق کائنات ہر عزادار کو اپنے اپنے گارج محفوظ رکھے صدقہ حسین ابن علی علیہ السلام نے مظلومانہ شہادت دا پہلی روایت عزاداری کے متعلق
میرا سعادت امام فرماتا ہے میرا چھٹا آقا فرما رہے کہ چھیڑا بندہ میرے جان قریب دے مسائل سن کے محموم و مغموم ہوتا ہے اور یہ پریشان ہوتا ہے، ماتم کرتا ہے، گریہ کرتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اس شخص کا ایک ایک سانس تسبیح برابر ہے. ایک ایک سانس تسبیح برابر ہے. قیامت آمد ایسا آتا اور جتنا بھی جوانوں یہ وقت گزر رہا تھا تیری اور میری زندگی کا، خدا شاہد ہے یہ وقت واپس نہیں جا سکتا. کچھ سال گزاری بیٹھے ہیں، مہینے گزاری بیٹھے ہیں، یا لمحات، ایک لمحہ بھی انسان کا گزرا ہوا واپس نہیں آتا. میرا صادق امام فرما رہے کہ او شخص جیڑا میرے جاد غریب دی مجلس وچ معرفت نال گل گزردا ہے، معرفت نال بیٹھدا ہے اور معرفت دے نال سندا ہے، میں صادق امام اس بندے دا ضامن ہاں جب تک وہ میرے جگ مظلوم دی مجلس وچ بیٹھے گا او دی زندگی دا حصہ اس کی ساتھ کا زندگی شمار نہیں ہوگا. گزرے ہوئے وقت زندگی بات جاتی ہے انسان دی اس مقام پہ. اللہ اکبر. جملہ مسائل دا آخر لگا بیرار مرجع مرنا خدا شاہد بیرام دے یتیم بڑے پیارے لگتے ہیں. اپنے حصے دا غصہ نہ رہ جائے. میں عبادت عقیدے نال دو جملے آقا حسن علیہ السلام دے یتیم کی پڑھنا چاہنا. بیرام دے یتیم بڑے پیارے لگتے ہیں. خدا شاہد ہے کہ کل علی رات آنا نہیں ہے تو سمجھ سا سنتے رہنا ہے کہ خطیب بدل دے رہنے یہ کل علی رات مجلس پڑھی ہے نا مظلوم کربلا وہ پڑھن والے دی آخری مجلس آئی سنن والے دی آخری مجلس آئی. ہمیں آخا نا پڑھن والے دی آخری مجلس پڑھ گئی سنن والے بھی جڑے بیٹھے ہیں انہاں دی بھی آخری مجلس آئی. خدا شاہد ہے ایسے مجلس کے دوران میرے آقا حسن علیہ السلام دا 13 سال کا شہزادہ جناب قاسم آ گئے. سامنے دیکھا نا اس مجلس سے کوئی 18 سال کا جوان بیٹھے ہیں، کوئی 34-32 سال کا جوان بیٹھے ہیں، کوئی حبیب ابن مظاہر تے کوئی مسلم ابن اوسیا، کوئی 96 سال کا ضعیف بیٹھے ہیں. ہن دیکھا اس شہزادے نے کہ اگے باواں تے میرے چاچے دے یہ صحابہ میں سوئے الگ ہو گئے. آپ نے فرماتے ہیں ادب سلام اللہ تعالی قربان کرا ماں محمد نے انہیں تربیت کرن. ہن آپ اندازہ کرو جتنے 95 سال کا ضعیف بیٹھا ہوئے، 18 سال کا جوان بیٹھا ہوئے، 34 سال کا جوان بیٹھا ہوئے، ایک 13 سال کا بچہ اگر پیچھے جا کے بیٹھے انہوں چاچا نظر نہیں آتا. ہن جا کے نہ یہ نہیں سمجھا جو میں صبح ادب کرا انہاں بزرگ صحابیاں دا پیچھے جا کے شہزادہ بیٹھ کے لیکن بیٹھا کہ میں 2 زانواں دے بعد پوری چاچے دی مجلس سنتا رہے. میرے آقا نے مجلس مکائیے شریف و واپس آئے چھوڑ کے صحابہ اپنے اپنے مباحث دے کول آ کے ہاتھ بن کے آ رہے تھے چاچا اے تسا جو کچھ فرمایا وہ میں سن لیا. چاچا مہربانی فرماؤ یہ تو دسو کہ جیڑی تسا شہدا کی فہرست تیار کی دی تے قاسم دا نام ہے. سید ہورے نے جواب دیتے قاسم میرا لال تو کیا اس فہرست وچ میرے اصغر دا نام ہے. اور جوانوں جڑے میرے اصغر دا نام آیا نا حسن نے یتیم نو اپنی زندگی دا موت بھول گئی ہے، خیمے بھول گئے، کربلا بھول گئی ہے. اس ویلے رو کے فرماتا ہے چاچا
تواڈی اس فرشتے چ میرے بھائی علی اصغر دا نام بھی ہے، چاچا میرا اصغر تو ٹر نہیں سکتا۔ اس ویلے غریب نے رو کے فرمائے کہ چاچا میرا اصغر برا ٹر نہیں سکتا، کیا اے شامی ساڑے خیمے آ جاؤں گے؟ اے شامی ساڑے خیمے آ جاؤں گے؟ نہیں جوانو، عزت رسول دی قسم ہے، میرے آقا نے قاسم ایک سوال کیتا ہے، دو حصیاں چلا جواب دیتا ہے۔ ویک کے فرمائے میرے قاسم اس لسٹ وچ تیرا نام بھی ہے، تے دوسری ہولے جے فرما میرے قاسم بچنا خیمے تیریاں پھپھیاں دے بھی کوئی نہیں۔ قاسم نہ میں ہونا ہے نہ اصغر ہونا ہے، بچنے خیمے تیریاں پھپھیاں دے بھی کوئی نہیں۔ بس جوانو اس مقام تے آ کے شہزادہ نے چاچا میں تے موت اجازت دے۔ تاریخ میں لفظ مقتل کی کتابیں لکھیں کہ میرے آقا پوچھے اے قاسم بچہ، او میرا بیٹا قاسم، میرا بیٹا تو دست صحیح تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ فرما میرے چاچا جے تیرے قدمہ چاہے میں شہد کو زیادہ مٹھی ہے، جے تیرے قدمہ چاہے نا میں شہد کو زیادہ مٹھی ہے۔ یہ میں سید پیشانی دلال بوسہ دے کے جناب قاسم دی پیشانی پہ فرمائے میرے قاسم میرا لال تنو کیویں ٹورا، انت علامت من العقید، تو میرے حسن بیرا دی نشانی ہے، تنو کیویں ٹورا تو میرے حسن دی نشانی ہے۔ جزاک اللہ۔ یقیناً آج اس کا کیتا ہے شہزادی دی شہادت ہے، میں بھی دو چار جملے اس واسطے آکرا کہ میرا حصہ ہو جائے، بس مقصد میرا یہ ہوئے عبادت واسطے۔ اس مقام تے چاچا ہوں جانا آواز دینا پہلے ماں دے کول، چاچا میں اماں کو اجازت لے رہے ہیں، اچھا آ میرا بیٹا پھر میں تنو تیار کراما جے تو نہیں رکدا، آ میرے موئے بلاد نشانی بچڑا۔ طریقہ میں لکھے میرے امام نے کیڑا کام کیتا ہے، سب تو پہلے قاسم دی ایک قمیض نو دو حصے چار کیتا ہے، ایک اس پاسے ایک اس پاسے۔ پھر موئے آقا امام حسین علیہ السلام نے شہزادہ قاسم نے امامے دے دو ٹکڑے کیتے ہیں، ایک نال دستار بدی ہے، دوسرے نال تحت الحنک بدی ہے۔ اور تاریخ جو لکھے دیئے واحد شہزادہ ہے، طریقہ میں لکھے ہیں کہ جہنے سوال کرامل لگیا پیر رکابہ اچھ نہیں آتے، 13 سال نہ بچے سوال کرامل لگیا پیر رکابہ اچھ نہیں آتے، میرے آقا کہ آ میرا بیٹا تنو سوال کراؤ، بسم اللہ چاہ کہ اپنے موئے برادی نشانی ہوں آکے زمین دے رکھے۔ شریفوں کو قیامت کا منظر ہے، شہزادے نے پہلا پیر زینے چ رکھیا ہے، ماں دروازے تے پڑھیا ہے بسم اللہ، دوجا پیر کوچ چ رکھا لگائے، پچھو پھپیاں پڑھیا ہے الحمدللہ۔ اور جوانوں کو قیامت کا منظر ہے، خیمیاں دے پاسے ٹرے قاسم، ہن قاسم دا روکے میدان والے پاسے، میرے آقا حسین دا روکے امام میں جناب قاسم دے پاسے، قاسم بھی کانے جناب حسین علیہ السلام دا ہوئے، ماں نے کہا پڑھے بسم اللہ، دوسرا قدم رکھے بھوکیاں پڑھے الحمدللہ، غریب ٹرتے بگیچے ہوئے کہ پڑھ گئے اِنَّا لِلَّهِ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہن منظر کے رہ جگہ میرے آقا حسین علیہ السلام آکے ٹپے تے کھلو گئے، میرے حسین فرما دی آواز ہے اما فضا جی آواز اندر تو در خیمہ تے کھلو جا، اسی 64 پردادار تیرے توسط نال قاسم دی جنگ میں جانیا، 64 پردادار نے مسلح بچائے نے، سار تے چادرہ لائیاں نے، آواز اللہ حسن بلاد نشانیے، فضا دروازے تے امام سامنے دار خیمہ تو آگے ٹپے دے، قاسم نے کوئی جوار کیتا ہے میرے مولا کے چہرے تے خوشی آئی ہے، فضا دے چہرے تے خوشی آئی ہے، اس میں جناب فروسر سجدے جرا کے نشاباشو میرا تیرا ساتھ ہی محنت بچڑا، اللہ جانے کوئی یہ جا تقدیر نو منظور آئی، یک لخت میرے امام دے چہرے تے موت کی سردی آئی ہے، فضا دروازے تے خیمے تے لگ پئی ہے، تے 64 پردہ دارے جناب وحیر کیتے ہیں، اس
اس ویلے کیڑا کام کیتا جناب فرما ہاتھ بلند کر کے اندر اللہم تقبل منا قلیلا قربان او میرا اللہ فرما دی نکی جے قربانی قبول فرما اللہ جانے ہوئے رمضان کا کیڑا ماحول ہے ایک مہینے کو تیر ماردا ہے کوئی تلوار ماردا ہے ایک لائن حسن نے شہزادے دے سارے چبول مارے جزاک اللہ آجو کو میرے اللہ آجو کو میرے اللہ ایک لائن نے شہزاد جدین دے سارے چبول مارے تلوار ایک پاسے بیٹھ گئے امام ایک پاسے بیٹھ گئے کوئی تیر ماردا ہے کوئی تلوار ماردا ہے اس ویلے بڑے اوپرے رنگ کے شہزادے قاسم نے چاچر ہو کر دیتی ہے وے کے اندر یتیم نواز یتیم سمجھ کے تے ہن لاش یتیم دے آونج او تینو باس تے ماں دی چادر گاڑو میری تابلا نا کبلاونج رو کے شہزادہ تے میرے پھنس گئی پیر رتابا وچ تے میری مدد کو چاچایا ونج ہوئے نہ گوریاں دے آسمبا تو میرے پیو دی پاگ کجواونج جلدی دنان میرے امام گئے میدان کارزاری لکھا گیا ایک سبز تباہ انسان ہے جڑا قاسم دی لاش روگا کلائی بیٹھے سید آواز آئیے تو میں کربلا دے غریب تے منت لا بنانا آواز میں کون ہوئے تیرا حسن میرا آیا جزاک اللہ آجو کو من اللہ آجو کو من اللہ آواز میں کون ہوئے تیرا حسن میرا آیا کرا آواز میں حسن ویر جی آواز میں تیری مہربانی واپس جنت البقیع ہو جا آواز میں کیوں حسین بچے ربانا لنارا آواز میں میرا ویر ہجے تیری منجد رہتی حسین نے مطا میرا بھیڑا دروازے پہ آج جزاک اللہ آجو کو من اللہ آجو کو من اللہ میرے امام نے انہیں کر کے قاسم روحانے لالا ہے آگے خیمہ دے مرکز رکھ دیتا ہے آواز میں فضا جلدی کر سب تو پہلے میری بیوہ بچائی نوان بچے کی لاش آگے جلدی نال فضا جلے بلے دار خیمہ دے گئی ہے دیکھیا کہ قاسم دی بار خیمے میں کنار دے لار ہاتھ بیٹی مار دیئے آواز میں فضا دی آواز آئیے حسین کیا لابدی ہے اس ویلے رو کے آنگی فضا میں نے ایک ایمان اللہ سے میرا قاسم ڈر گئے میں نے خیمے کا دار نہیں لبدا فضا سہارا دے کے قاسم علاج چلے گئے کیا کام کیتا ہے فضا نے سہارا دے کے نام لے آئیے اس ویلے بڑا اوپرا کام جناب زہرا سلام اللہ علیہ حدیث لوگ کیتا ہے قاسم کا خون چاہ کے اپنے ساتھ نار عذاب کیتا ہے امام کائنات کی آواز آئی ہے تیری بچائی کیا کر دی بیٹھی ہے آواز ہم یہ بولا کر جب تو سے کون جا رہے ہیں ایرا شامیہ نے سب رسیہ پہ بھائی آئے جب فرما میں جب دباغی میں کونوں گزرے کی آنکھیں کی میں جب دباغی نیا پہ بچنا بنا رہی